حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتullah علیہ بہت بڑے حاکم گزرے ہیں، گزشتہ جمعہ بھی ان کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ وہ اعلیٰ شخصیت ہیں جن کو صوفیاء اپنے اسباق میں یاد کرتے ہیں، جن کی ایک ایک نصیحت، ایک ایک واقعے کو صوفیاء کرام علیہ السلام راہ سلوک کے مسافر جو ہے وہ اسباقاً اس کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو حاکم وقت ہے، جو حاکم وقت ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ ہر روز 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت فرماتے ہیں، اور ہر روز 10,000 مرتبہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز ہے، حالت یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک سید زادے تھے، سید زادے کی 4 بیٹیاں تھیں، اب ان کی رخصتی کرنی تھی، رزق حلال کماتے تھے لیکن اتنا کچھ نہیں تھا، تو بہت ہی جو ہے وہ فکر مندی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ درود پاک پڑھا، سو گئے، آنکھ کھلی تو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ وہ سید زادے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری آل، اے میرے بیٹے، جاؤ عمر بن عبد العزیز کے پاس، اس کو کہو کہ رسول اللہ نے فرمایا 500 دینار جرمانہ دو، 500 دینار جرمانہ، جاؤ اس کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلے کا حل وہاں ہے۔ وہ اٹھا، وہ تلاش میں نکلا، اس نے سمجھا کوئی عالم ہوگا، صوفی ہوگا، زاہد ہوگا، لیکن پتہ چلا وہ تو حاکم وقت ہے۔ اب ڈرتا ڈراتا گیا، اس کے پاس دیکھا عدالت میں اس کا تاج بچھا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں، ایک تاج پہنے، تخت پر جلوہ گر ہے۔ وہ قریب جاتا ہے اور کانوں میں کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ چونک گیا، بھی کیسے؟ کہا کہ ہر روز 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو نا، ہر روز 10,000 مرتبہ درود پاک کی تلاوت بھی کرتے ہو نا؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز چونک گئے۔ یہ وہ راز تھے جنہوں نے اپنے راز فاش نہیں کیے تھے۔ کہا عمر بن عبد العزیز نے یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں ہر روز 10 قرآن پاک پڑھتا ہوں، یہ میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں 10,000 درود پاک۔ آج تو ہم تہجد اگر پڑھ لیں ایک روز تو پھر جب تک سارے نمازیوں کو صبح کے وقت بتائے نا تو اس وقت تک سکون ہی نہیں آتا کہ صاحب میں نے تو آج تہجد بھی پڑھی ہوئی ہے، آج میں نے روزہ بھی 500 آج روپے میں نے صدقے بھی کیے ہیں، وہ 5 کلو آٹے کی بوری میں نے ایک یتیم کو بھی دی ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ لیکن عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں میں نے تو بیوی کو بھی نہیں بتایا، تمہیں کس نے بتایا؟ کہا اس رسول نے بتایا ہے جس رسول پر تو درود پڑھتا ہے۔ کہا اور نشانی؟ کہا 2-3 دن پہلے تو نے 3,000 درود پاک کم پڑھا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز کو کہو کہ 500 دینار اس کا جرمانہ ہے، یہ جو تم نے کم پڑھا اس کا جرمانہ ادا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ نظر عنایت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عمر بن عبد العزیز نے جب سنا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس شخص کو ایک ستون کے پاس لے کر گئے اور آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ بات تو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن قسم بخدا جس طرح تو کہہ رہا ہے اسی طرح ہے۔ آج سے 2-3 دن پہلے میں 3,000 درود پاک کم پڑھا ہے، لیکن قربان جاؤں تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عمر بن عبد العزیز اس کو ایک کمرے میں لے جاتے، کہتے کمرہ کیا؟ اندر سے کچا تھا۔ کہا ٹوپیاں پڑی تھیں، چمڑے کی ٹوپیاں، وہ سی جا رہی۔ کہا کہ میرا اصل کام یہی ہے، میں دن بھر تو یہ رعایا کی خدمت کرتا ہوں، 1 روپیہ بھی بیت المال سے نہیں لیتا، یہ رات کو میں یہاں آ کر بیٹھ کر یہ مزدوری کرتا ہوں، یہ ٹوپیاں سیتا ہوں، اور جو کچھ خرچہ ہوتا ہے وہ میں اپنا اور اپنی آل اولاد کا کرتا ہوں۔ یہ 500 دینار میرے پاس پڑے تھے، میں سوچ رہا تھا یہ کسی غریب کو دوں گا، لیکن قربان جاؤں یہ میرا مال میرے نبی نے خود ہی کام دے دیا ہے، میرا یہ مال رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو صاحبان ذی وقار، کسی کا مال اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور وہ کام لے لیتے ہیں، اور وہ کام کس طرح؟ کبھی مسجد کی تعمیر میں وہ اللہ کے نیک بندے کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔